کفار کا یلغار ہوگی اور کھانے کچھ نہیں ہوگا اور حق کا ساتھ دینے کی باری آئے گی. اور ہمارا اپنا حال دیکھ لیں یار, سبحان اللہ, ہم اپنا دین کو بیچ دیتے ہیں ایک عورت سامنے سے گزر جائے بس. ایک شیخ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم انسان بڑا کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے, تو لیکن ہم تو بڑے اسٹرانگ ہیں, ہم تو ٹریول کرتے ہیں سورج چاند پہ اور یہ وہ سب, ہم تو سمندروں میں جا رہے ہیں اور اڑے ہیں ہواؤں میں. انہوں نے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کمزور ہونے کے لیے کہ ایک خاتون سامنے سے گزرے وہ اپنی نظریں نہ جھکا پائے, وہ ایک اپنی ٹیمپٹیشن پہ کنٹرول کرنا چاہے اور بار بار اس کی طرف واپس پلٹ جائے اور کنٹرول اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو پائے اسے. تو وہ لوگ جو ہوں گے نا جو استقامت والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی یا ہم میں سے یا ہماری اولاد میں سے ان میں سے ایسے لوگ نکالے جو کہ اگر ہمارے دور میں ہے تو ہمیں, اور ہماری نسلوں میں ایسے نسلیں نکالے, اور ایسی نسلیں کبھی نہیں تھی جب تک انسان ابھی سے تربیت نہ کرے. ہم اس پیار کے فتنے کو نہ بچ سکیں اس پیار کے فتنے سے, اور ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ڈراموں سے اور سیریز سے نہ بچ سکیں جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں. ہم بات کریں دجال کے فتنے سے جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے آدم سے لے کے قیامت دن تک, سب سے ورسٹ فتنہ. اس سے برا فتنہ آج تک انسانیت میں نہیں آیا. تمام انبیاء نے, نوح نے, شیس نے, آدم نے, تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو ڈرایا فتنے کے بارے میں. امیجن اس دور میں کائنات کی شروع میں شیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قوم ڈر جاؤ دجال کے فتنے سے, بچا لینا اپنے آپ کو. تو یہ بڑا برا دور ہے. جان لیں کہ اگر ہم آج اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا رہے نا تو دجال آئے گا تو ہم ایسے اس کا شکار ہوں گے, ایسے ہم اس کے ایسے پجاری بنیں گے. جب یہ چھوٹے موٹے گیمز ہیں, جب یہ چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں, ہم ان کو نہیں بچا پا رہے, تو کل جب بڑا مسئلہ آئے گا نا تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے, اور اپنی نسلوں کو بھی خدا نہ خواستہ ہم اصلی نسلیں تیار کر رہے ہیں جو دجال کے فالوورز بن جائیں گی اور اس کی پوچھ رہی ہوں گی, اس سے اطاعت کر رہی ہوں گی, اپنا ایمان بیچ دیں گی. اگر ہم نے آج سے اپنی نسلیں ایسے تیار نہ کی اور نیک پردہ دار خاندان میں شادی نہ کی اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا اور ایسی نسل نہ پیدا کی, تو واللہ میری مطابق دجال کا آنا بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کیا, کہا کہ اگر دجال آ گیا اور میں موجود ہوا فَإِنِّي حَجِيجُ I'll take care of you guys, میں تمہیں بچا لوں گا. لیکن اگر دجال آیا اور میں چلا گیا وہ اس دنیا سے, مطلب میرے جانے کے بعد آیا, فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے, پھر ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے. اور صحابہ تو امیجن کرتے کہ بس دجال اور اپنے آپ کو پکا رکھتے ہیں. تو خیر اپنے آپ کو نا ایمان اپنا بڑھائیں, اپنے ایمان پہ کام کریں, اپنی ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, بجائے کہ قیامت کے دن یا آپ کی قبر میں اور عذاب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں یہ گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو ماں باپ اچھی تربیت کریں گے اپنی اولاد کی, حدیث میں آتا ہے ایک شخص درجہ بلند کیا جائے گا, یا اللہ میرے تو اعمال ختم, مجھے تو اجر مل گیا. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, تمہارا درجہ بڑا ہے. اور جو شخص اپنی اولاد کو میوزک پہ, پارٹیز پہ اور موویز پہ اور ٹی وی پہ لگا کے چلا گیا تو وہ بھی اکاؤنٹ میں بھر رہا ہے ان کا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص کسی کام کو, قابیل کو کیوں ہر بندے کے قتل کا گناہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک برا کام شروع کیا تھا, ہر بندے کے قتل کا اس کو گناہ پہنچ رہا ہے. تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت نہیں دے رہے, قرآن, تلاوت, نماز, اور وہ کل کو ڈرگز میں یا گرل فرینڈز میں یا میوزک میں اور پارٹیز میں اور گالی گلوچ میں, تو وہ پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے, ہم چلے گئے اس دنیا سے, لیکن ہمارا اکاؤنٹ پھر بھی برے اعمال سے بھری جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو حفاظت کریں.